ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرمایا سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تحقیق کے تمہارے لیے چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں ہر ایک کے لیے تحقیق کے تمہارے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئیڈیل ہے نمونہ ہے رول ماڈل ہے اسوہ حسنہ العالمین نے اسی کے بعد والے حصے میں ارشاد فرمایا فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم 2 3 4 کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے اگر تمہیں خوف ہے کہ تم اپنی بیویوں کے درمیان انصاف برقرار نہیں رکھ سکتے تو بس تمہارے لیے ایک کافی ہے 2 شادیاں کرنا بڑا کام نہیں ہے 3 نکاح کرنا 4 نکاح کرنا بڑا کام نہیں ہے لیکن انصاف لازمی ہے یہی انصاف عورت کو پروٹیکٹ کرتا ہے یہی انصاف عورت کو بچاتا ہے یہی تعلیم قرآن اور حدیث نے دی ہے کہ عورتوں کی عزت کی جائے عورتوں کی حفاظت کی جائے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ربي زدني علما ہر قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس رب نے ہم تمام کو مسلمان بنایا الحمدللہ پھر مسلمانوں میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنایا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لامتناہی درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وہ نبی ہیں جو تمام ائمہ کے بھی امام ہیں 4 اماموں کے بھی امام ہیں تمام محدثین کے امام ہیں تمام مفسرین کے امام ہیں تمام صحابہ کے امام ہیں تمام انبیاء کے امام ہیں ہماری اس دنیا میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں تو آخرت میں بھی ہمارے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے عورتوں کے ہوں یا مردوں کے بچوں کے ہوں یا بڑوں کے ہر ایک کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں برکتیں نازل ہو حاضرین اکرام ایک ظالم نے اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے
نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نے گستاخی کی، اور ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام بھی لگایا. وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے نا. الزام کیا ہے کہ اس نبی محمد کی وجہ سے، اس نبی کے کارن کئی عورتوں کی عزتیں گئی، نعوذ باللہ من ذالک. ہم سوچیں گے تو ہمارے دل اندر سے تھر آ جائیں اس نبی کے تعلق سے آج کل کا یہ شخص کہتا ہے. تو لہذا اسی مناسبت سے ٹاپک منتخب کی گئی ہے، وہ یہ کہ نبی کی تعلیمات میں، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں عورتوں کی حفاظت. الزام لگاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عورتوں کی عزتیں گئی، لیکن آئیے دیکھتے ہیں یہ وہ پیارے نبی، یہ وہ پیارے حبیب ہیں جن کی وجہ سے کروڑوں عورتوں کی عزتیں محفوظ ہو گئیں. یہ وہ نبی ہیں قیامت تک آنے والی خواتین کی عزتوں کی حفاظت، آبروؤں کی حفاظت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. کیسے؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرمایا سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کے تمہارے لیے، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ عورت ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں، ہر ایک کے لیے تحقیق کے تمہارے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، رول ماڈل ہے، اسوہ حسنہ ہے. حاضرین اکرام، یہ جو رحمت للعالمین ہے، یہ رب العالمین کی جانب سے نبی بنا کر کے بھیجے جانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو جینے کا حق دیتے ہیں. سب سے پہلے عورتوں کو جینے کا، یعنی ان کی جانوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیسے؟ مکہ کا عالم یہ تھا کہ جب لڑکی پیدا ہوتی تو وہ لوگ جا کر کے زندہ قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے. دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وحی مطلوع ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے. وحی مطلوع قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن کی بات ہے، سورۃ الکبیرۃ میں یہ بات موجود ہے، آیت نمبر 8 اور 9 ہے. فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، قبر میں زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتا تو صحیح تجھے کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے، کس خطا کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا ہے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین اتنے غصے میں ہوں گے، اتنے غضب میں ہوں گے، اتنے ناراض ہوں گے ان لوگوں کے تعلق سے جو اپنی بچیوں کو قتل کرتے ہیں. آج کے دور میں چاہے وہ ابارشن کا نام لے لیں، چاہے اس دور میں زندہ قبر میں دفن کرنا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قاتل سے سوال نہیں کیا جائے گا، مقتول سے سوال کیا جا رہا ہے. اس شخص سے جو زندہ دفن کر رہا ہے اللہ اس سے سوال نہیں کریں گے، بلکہ اس بچی سے پوچھیں گے جس کو اس کے تعلق سے پتہ ہی نہیں. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2408 ہے. فرماتے ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً تم پر حرام ہے ماؤں کی نافرمانی کرنا اور بچیوں کو زندہ دفن کرنا. اللہ اکبر. 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، آج بھی علم رکھنے والے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، عورتوں کی بچیوں کی حفاظت کرتے ہیں. سبحان اللہ. جہاں نبی کی یہ تعلیم ہے وہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی، اگر کوئی اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا، ایک اور روایت میں بیٹیوں بہنوں کی پرورش کرے گا، بالغ ہونے تک وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے، اس طرح ہوں گے، اپنی انگلیوں کو ملا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب البر والصلاح میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2630 پر 1 ہے. فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین حتی
حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کرے گا بالغ ہونے تک، پرورش میں اس کے عزت و آبرو کی بھی حفاظت ہے، اس کے غذا کی بھی حفاظت ہے، ہر اعتبار سے اسے محفوظ رکھے گا، بلوغت تک، اس کے جوان ہونے تک نکاح کر کے دے دے گا. انٹو بریکٹ میں ڈال لیں یہ بات. اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ اور میں قیامت کے دن آئیں گے، اپنی انگلیوں میں انگلیوں کو ملا کر کے کہا ساتھ میں، اس طریقے سے آئیں گے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت دی ہے بچیوں کی تربیت، بچیوں کی پرورش پر. اس سے بہتر کوئی مذہب ہے؟ الزام لگانے والوں کو چاہیے کہ نبی کی یہ زندگی پڑھیں، نبی کی اس سیرت کا پہلو بھی دیکھیں کہ حفاظت کے معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک فرماتے ہیں. حاضرین اکرام، یہ تو پرورش کی بات رہی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہاں تک کہا کہ مرد پہلے اپنی نظریں نیچی رکھیں. عورتوں کی حفاظت میں یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے مردوں کو حکم دیا کہ تم اپنی نظریں نیچی رکھو. اللہ رب العالمین نے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، قل، آپ بتلا دیجئے، آپ اپنی زبان سے انہیں سنا دیجئے کیا کہ تم اپنی نظروں کو نیچے رکھو. اے مومنوں، مومنوں سے کہہ دو کہ مومنوں تم اپنی نظروں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہی تمہاری پاکیزگی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے، مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے نظریں نیچی رکھنے کا. حاضرین اکرام، یہی نہیں بلکہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب المظالم والغضب میں یہ حدیث مروی ہے، حدیث نمبر 2465 ہے، 2465 ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ تم راستے پر بیٹھنے سے پرہیز کرو. صحابہ سے کہہ رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے لیے ضروری ہے یہاں پر بیٹھنا، ہم یہاں پر گفتگو کرتے ہیں. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا تم بیٹھنے سے باز نہیں آتے تو تمہیں چاہیے کہ راستے کے حقوق ادا کرو. راستے کے حقوق؟ ہاں، راستے کے بھی حقوق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. صحابہ سوال کرے اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول راستے کے کیا حقوق ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غض البصر وکف الاذى ورد السلام. اپنی نظریں نیچی رکھو. راستے پر اگر بیٹھ رہے ہیں، راستے پر آ رہے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول کا حکم ہے نظروں کو نیچے رکھو. یہ مردوں کو پہلا حکم دیا گیا ہے. یہ وہ دین اسلام ہے، یہ وہ دین اسلام ہے جس کی تعلیم دینے کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. اس نبی پر الزام تراشی، انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلے حکم دیا گیا نظروں کو نیچے رکھو، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاتے رہو، اگر کوئی سلام کرے اس کا جواب دو. راستے کے حقوق تک سکھلائے گئے. یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عورتوں کی حفاظت کے لیے مردوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی نظریں نیچی رکھو. حاضرین اکرام، جہاں مردوں کو یہ حکم ہے وہیں پر خود عورتوں کو ان کی حفاظت کے لیے اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم دیا ہے. پردہ اسلامی ہو، منمانی نہ ہو، فیشن والا نہ ہو، مکمل اسلامی، ڈھیلا ڈالا، نقش و نگار سے پاک، برقع وغیرہ ہو. اپنی زینت کو ظاہر کرنے سے اللہ رسول اللہ نے منع کیا کیونکہ اس میں ان کی حفاظت ہے. سبحان اللہ. اس کے بہت سے دلائل ہیں. ایک اور بات، عورتوں کی حفاظت کے لیے یہ بات غور سے سنیں، بہت سے لوگ اور خاص کر سوشل میڈیا اس کا غلط تاثر دیتے ہیں میدان میں. 3 2 4 شادیوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. 2 2 3 3 4 4 شادیاں کرو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اس میں عورتوں کی حفاظت ہے. وہ کیسے میں بتلاؤں گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ رب العالمین کہتے ہیں پس تم نکاح کرو جن کو تم اچھا اور بہتر سمجھتے ہو، پاک سمجھتے ہو، جو تمہیں پسند ہے ان سے 2 2 یا 3 3 یا 4 4.
یعنی ایک وقت 2 نکاح کر سکتے ہیں، 3 نکاح کر سکتے ہیں، 4 نکاح کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو مردوں کے لیے بڑے مزے کی بات بتائی جا رہی ہے اسلام میں۔ اچھا، ایک نکاح کر کے 1000 جگہ منہ مارے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق 4 نکاح کرے، اس میں خامی ہے؟ ایک بات غور کرنے کی ہے، اصل میں یہ مرد پر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے کہ تم 4 کی حفاظت کرنا ہے، کیونکہ جب ایک شخص نکاح کرتا ہے تو عورت کے تعلق سے اس پر 4 طریقے سے ذمہ داریاں پڑتی ہیں۔ بہت سی ذمہ داریاں ہیں، لیکن 4 اس میں اول ہیں، اولا ہیں۔ نمبر 1، جب وہ نکاح کر کے لاتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے کہ اپنی بیوی کے لیے چھت کا انتظام کرے، اس کے آسرے کا انتظام کرے۔ نمبر 2، اس کے کھانے پینے کا مکمل اہتمام کرے، اس کے غذا کا انتظام کرے۔ نمبر 3، اس کے پردے کا، اس کے لباس کا اہتمام کرے۔ نمبر 4، اس کی عزت آبرو کی حفاظت کی وہ ذمہ داری لے۔ 4 چیزیں ایک وقت ایک مرد کے حصے میں آتی ہے۔ اب سوچئے اگر ایک مرد 4 شادیاں کرے گا تو اس کے حصے میں کتنی ذمہ داریاں آئی؟ 4 چوک 16 ذمہ داریاں اس کے حصے میں آئی ہیں، یعنی اسے اتنی زیادہ محنت کرنا ہے۔ مرد پر یہ زور دیا گیا ہے کہ 4 کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس سے زمانے میں فساد کم ہوگا، برائیاں بے حیائیاں کم ہوں گی، عورت محفوظ ہوگی۔ اسلام نے اس لیے 4 نکاح کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب آپ کہیں گے اس میں عورت کی حفاظت کیسے آ رہی بھائی؟ اس کے بعد والے حصہ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے اسی کے بعد والے حصے میں ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم 2، 3، 4 کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم اپنی بیویوں کے درمیان انصاف برقرار نہیں رکھ سکتے، تو بس تمہارے لیے ایک کافی ہے۔ 2 شادیاں کرنا بڑا کام نہیں ہے، 3 نکاح کرنا، 4 نکاح کرنا بڑا کام نہیں ہے، لیکن انصاف لازمی ہے۔ یہی انصاف عورت کو پروٹیکٹ کرتا ہے، یہی انصاف عورت کو بچاتا ہے۔ یہی تعلیم قرآن اور حدیث نے دی ہے کہ عورتوں کی عزت کی جائے، عورتوں کی حفاظت کی جائے۔ حاضرین اکرام، اور آگے بڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی مطلوع قرآن کی روشنی میں یہاں تک تعلیم دی ہے، اگر کوئی مومنہ عورت پر الزام لگا دے، تہمت لگا دے، کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ نمبر 24 سورہ نور آیت نمبر 5 میں، آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، یقیناً وہ لوگ جو مومن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، پھر 4 گواہ نہیں لے کر کے آتے۔ میری پردہ نشین ماں اور بہنوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا، اللہ کے لیے اللہ والیاں بن جائیں، اللہ کے لیے مومنہ بن جائیں، مومن عورتیں بن جائیں۔ کتنے فوائد اس میں ذکر کیے گئے ہیں وہ غور سے سنیں۔ کیا 4 گواہ لے کر کے تہمت لگا رہے ہیں، 4 گواہ، 1 2 نہیں، 4 گواہ لانا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں اگر وہ 4 گواہ نہیں لے کر کے آئے فَاجْلِدُوهُمْ، انہیں کوڑے مارے جائیں، کوڑے برسائے جائیں ان پر۔ کتنے؟ 80 جلدہ، 80 کوڑے، 10 12 نہیں، 20 نہیں، 80 کوڑے۔ اللہ اکبر، صرف الزام لگانے پر، صرف تہمت لگانے پر اتنا بڑا دنیا میں ہے، آخرت کا تو عذاب ہے ہی۔ اور اللہ رب العالمین آگے کہتے ہیں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور اس کی کبھی بھی گواہی قبول نہ کی جائے، کتنا بھی سچا کیوں نہ کہے گواہی میں، وہ کتنا بھی پکا کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ اس نے ایک مومنہ عورت پر الزام لگایا ہے لہذا اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سزا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، یعنی عورتوں پر، مومن عورت پر اگر کوئی تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، اللہ رب العالمین نے 2 ٹوک فیصلہ کر دیا کہ وہ اگر 4 گواہی لے کر کے نہیں آتا تو وہ فاسق ہے، فاجر ہے، اللہ رب العالمین نے کہہ دیا۔ کیا یہ اس میں عورتوں کی حفاظت نہیں ہے؟ اسلام نے کتنے اعتبار سے روکا ہے۔
حاضرین اکرام، پھر اللہ نے کہا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، بس اس کے بعد اگر کوئی توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ یہی بات نہیں بلکہ آج کل ریپ کے کیس بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسلام کا اگر قانون فالو کر لیا جائے، اللہ کی قسم یہ تمام معاملات کم ہوتے جائیں گے، اللہ کی قسم، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، تم ہرگز زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے قریب بھی نہ جانے کی بات کہی ہے۔ زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بدکاری برائی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے نزدیک بھی مت جاؤ، اس کے تعلق سے سوچنا نہیں ہے، اس کے تعلق سے موبائل فون کا استعمال کرنا نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، قریب بھی مت جاؤ۔ کیوں؟ یقیناً یہ بہت ہی بڑی بے حیائی فحاشی ہے۔ پھر کہا کہ وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت برا راستہ ہے۔ تھوڑا سوچئے، وہ عرش والا رب اس فرش والے نبی پر یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ برائی، یہ زنا سب سے زیادہ بری راہ ہے، زنا کرنے کی راہ، تو سوچئے وہ کتنی غلیظ راہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، کوئی عام نہیں، کوئی انسان نہیں، آسمان زمین کا بنانے والا کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اسلام نے اس اعتبار سے روکا ہے۔ یہی نہیں، آخرت میں تو زنا کرنے والے کے لیے عذابات ہوں گے، سزائیں ہوں گے، ان کے لیے بہت کچھ ہوگا قیامت کے دن جہنم میں، لیکن دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے حد متعین کی گئی ہے۔ یہاں پر ایک چیز ٹھنڈے دماغ سے سوچ لیں، سمجھ لیں، دل میں بٹھا لیں، اسلام کے دو قانون ہیں، ایک پرسنل لا ہے، ایک کرمنل لا ہے۔ پرسنل لا ہر ایک کے لیے خاص ہوتا ہے، میراث کا مسئلہ ہے، ہندوؤں کا الگ پرسنل لا ہے، عیسائیوں کا الگ پرسنل لا ہے، سکھوں کا الگ پرسنل لا ہے، مسلمانوں کا الگ پرسنل لا ہے، لیکن کرمنل لا یہ تمام کے لیے برابر ہے، کسی کے لیے کم، کسی کے لیے چھوٹا نہیں ہے۔ پرسنل لا کا تعلق عوام سے ہے، لوگوں سے، پبلک سے ہے، لیکن کرمنل لا کا تعلق حکومت سے ہے۔ جس حکومت میں جو ہوگا وہ اس کرمنل لا کو مانے گا۔ اسلام کا کرمنل لا یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہے، اسلامی کرمنل لا وہاں پر چلتا ہے، چاہے وہ ہندو زنا کرے، چاہے وہ عیسائی زنا کرے، چاہے وہ مسلمان زنا کرے، چاہے وہ مرد کرے، چاہے وہ عورت کرے، چاہے وہ بڑا بوڑھا کرے، اس کے لیے برابر ہوگا وہ قانون۔ ان بڑا داڑھی والا ہے، نیکوکار ہے تو اس کے لیے نہیں بدلے گا، یہ چور چکا ہے، یہ ڈاکو ہے تو اس کے لیے نہیں بدلے گا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ کرمنل لا اسلام کا سب کے لیے برابر ہے۔ بعض لوگ اس کو غلط معنوں میں لیتے ہیں، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام کا کرمنل لا قرآن اور حدیث کی روشنی میں زنا کاروں کے لیے کیا ہے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں کنوارے زانی و زانیہ کی سزا متعین کی ہے۔ کنوارا ہے، شادی شدہ نہیں ہے، لیکن اس نے زنا کیا ہے۔ ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے، کنواری ہے، لیکن اس نے زنا کیا ہے، اس کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں چاہے وہ زانیہ ہو، زانی ہو، کنوارا ہو یا کنواری ہو، اگر اس نے زنا کیا ہے اور اس کا زنا ثابت ہو گیا ہے تو اس میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اللہ اکبر، ایک کوڑا کھانے کی ہمارے پاس برداشت نہیں ہے، کہا جا رہا ہے 100 کوڑے مارے جائیں۔ اللہ اکبر، جب ایک کو کوڑے لگیں گے، 100 نے، 1000 نے، لاکھ لوگ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے اس گناہ سے۔ سبحان اللہ، اسلام کا یہ قانون ہے، اگر کوئی زنا کرے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کتاب الحدود باب حد الزنا حدیث نمبر 1690 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، البکر بالبکر جلد 100 ونفی سنہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کنوارا لڑکا، کنواری لڑکی اگر زنا کرے اسے 100 کوڑے مارے جائیں،
اور 1 سال کے لیے اسے جلا وطن کر دیا جائے، گاؤں سے بے دخل کر دیا جائے۔ کتنی بڑی سزا ہے! کوڑے کھانے کے اوپر ندامت، خود کی بے عزتی، خاندان والوں کی بے عزتی، خود گاؤں والوں کی بے عزتی، اس کے اوپر مسئلہ یہ کہ اسے گاؤں سے بھگا دیا جائے۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی سزا رکھی گئی ہے تاکہ کوئی نظر اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچ لے کہ اگر معاملہ مجھ پر آ جائے تو میری کیا حالت ہوگی۔ اللہ اکبر! اسلام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تعلیمات دی ہے عورتوں کی حفاظت کے لیے۔ حاضرین اکرام، اگر کوئی شادی شدہ زنا کر لے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الحدود میں یہ حدیث موجود ہے، باب حد الزنا، حدیث نمبر 1690، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، والطیب بالطیب جلد 100 والرجم، نبی اکرم فرماتے ہیں اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے، فرماتے ہیں اسے 100 کوڑے مارے جائیں اور اسے رجم کیا جائے، زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اسے رجم کیا جائے گا۔ رجم کس سے؟ اسی حدیث کے دوسرے حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الطیب جلد 100 ثم رجم بالحجارہ، فرماتے ہیں کہ 100 کوڑے اسے لگائے جائیں گے اور پتھروں سے اسے مار کے ہلاک کیا جائے گا، پتھروں سے اسے مار کر کے ہلاک کیا جائے گا۔ سوچو، غور کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے آج کے اس جنریشن کا حل دے دیا۔ کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی ملک ہو، اس نبی کے فرمان پر عمل کر لے گا، وہاں پر ریپ کے کیسز کم ہوں گے۔ ایک ایسا بھی دور آئے گا کہ ریپ کرنے والا سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا اور وہ اس سے دور ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے حل پیش کیا عورتوں کی حفاظت کے لیے، عورتوں کی عزت و آبرو کی، عورتوں کے جانوں کی حفاظت کے لیے۔ اللہ کی قسم، صحابہ کا دور ایسا بھی آیا کہ جب صحابہ آئے تو ایک عورت تنہا سفر کرتی لیکن کوئی اس کا کچھ بگاڑنے والا نہ ہوتا۔ ایسا دور نہیں گزرا؟ اللہ کی قسم ایسا دور گزرا ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام پر مضبوطی سے عمل کیا، لیکن آج ہم نے اسی اسلام کی دعوت لوگوں تک نہیں پہنچائی۔ حاضرین اکرام، آخری بات ہے وہ یہ کہ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، طلاق خلا کا اسلام نے نظام رکھا ہے، یہ بھی خود عورتوں کی حفاظت کے لیے، خاندان کی بہتری کے لیے رکھا ہے، سوچ سمجھ کر کے اس میں قدم اٹھایا جاتا ہے۔ طلاق کو اللہ رب العالمین نے نبی آخر الزمان نے مشکل سے مشکل بنا دیا۔ ایسا نہیں کہ چائے میں شکر کم پڑ گئی تو طلاق طلاق کہہ دیا، کھانے میں نمک کم پڑ گیا طلاق طلاق۔ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تو طلاق کے لیے مردوں کو اتنا مشکل کیا، 3 توہر رکھے۔ طلاق مرد دے گا، 3 توہر رکھے، پہلا پاک ہوں گے طلاق دیں گے، پھر ایک ہی چھت پر ایک ہی ساتھ رہیں گے، دن ہو یا رات ہو۔ اللہ اکبر! پھر دوسرا توہر آئے گا، اگر اپنے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تب جا کر کے طلاق دوسری مرتبہ کہیں گے، لیکن ایک چھت کے ساتھ رہیں گے۔ 3 طلاق کا سسٹم رکھا، لیکن وہیں پر خلا کا نظام دیکھیں گے، 1 دن 1 گھنٹے کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ کیسا نہیں ہے؟ اس میں عورتوں کی حفاظت رکھی گئی ہے، کیونکہ عورت کتنے بھی مسائل آ جائے فوراً چھوڑنے کے بارے میں نہیں سوچتی، کیونکہ اگر خلا مل جائے دوبارہ نکاح ہوگا یا نہ ہوگا، اچھا ملے گا خراب ملے گا، 1000 چیزیں عورتوں کے پاس ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے اسلام نے عورتوں کے لیے خلا کا سسٹم رکھا کہ کسی اور مذہب میں ایسی چیز ہے؟ اسلام نے عورت کو اتھارٹی دی ہے، اگر وہ خلا لینا چاہتی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اگر واقعی ایسے مسائل ہیں، معاملات ہیں، میاں بیوی کے درمیان نہیں جم رہا ہے تو وہ خلا لے سکتی ہے۔ سبحان اللہ! یہ سب عورتوں کی حفاظت کے لیے اسلام نے تعلیمات کی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تلاشی، اس نبی کی شان میں گستاخی، ان صاحب سے بس یہ گزارش ہے کہ آؤ رحمت للعالمین قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کی کتاب پڑھ لو، صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب الرحیق المختوم، یہ پڑھ لو۔ کئی سیرت کی کتابیں ہیں، پہلے نبی کی سیرت پڑھ لو، پھر بعد میں انگلی اٹھانے کی طرف جانا۔ کتنی پیاری نبی کی سیرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
یقیناً تم انسانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ حاضرین اکرام، دوسرا خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نصیحتیں کیا کرتے تھے جو عربی میں پڑھی جاتی ہیں، حقیقتاً وہ نصیحتیں ہی ہیں۔ آج کے دور کے لیے دو باتیں آپ تمام کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے۔ سب سے پہلی چیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا، اے معاذ اتق اللہ حیثما کنت، اے معاذ جہاں کہیں بھی رہ اللہ رب العالمین سے ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف کھا، اللہ رب العالمین کی خشیت دل میں بسا۔ یہ دیکھنے میں ایک چھوٹا جملہ ہے لیکن واللہ یہ اپنے اندر سمندر جیسا معنی رکھتا ہے، چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں، مسجد میں ہوں یا بازار میں یا گھر میں ہو، صحت مند ہوں یا بیمار ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، ہر کوئی اللہ رب العالمین سے ڈرے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے۔ آج ہمارے دلوں میں ڈر نہیں، اس وجہ سے ہم قرآن اور حدیث سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنا دیکھیں کہ میں کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوں، ان کیا کر رہا، ہماری زندگی اس میں گزر رہی ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میری عبادتیں کیسی ہے، میں قرآن اور حدیث پر کتنا چل رہا ہوں، میں شرک سے کتنا بچ رہا ہوں، میں کتنا بدعات سے بچ رہا ہوں، میں اللہ رسول اللہ کے راستے پر کتنا چل رہا ہوں، مجھے اپنے بارے میں دیکھنا چاہیے۔ ہم اس چیز کو چھوڑ دیے، جب دل کہے کہ تو کیا کر رہا ہے، سمجھ جائیے تقویٰ وہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات، آج کا دور فتنوں کا دور ہے، نبی کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، نبی کی شان میں اور گستاخیاں ہونے والی ہیں۔ مسلمانوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، تہہ دل سے ادباً گزارش کرتا ہوں، نبی کی سیرت کو اپناؤ، اس پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سیدھے جنت لے جانے والے راستے کو اپنا لو۔ دیکھو کسی کے پاس ہمت نہیں ہوگی، یہ غیر انگلی اٹھا رہا ہے تو وہ مسلمانوں کو دیکھ کر کے ہی اٹھا رہا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس چیز کو سمجھو۔ میری ماں اور بہنوں، جب نبی کی شان میں یا اللہ کی شان میں یا قرآن کی شان میں گستاخی کی جائے، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اتنا زیادہ قرآن اور حدیث کی طرف آئیں، اتنا زیادہ قرآن اور حدیث پر عمل کریں، کیونکہ ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ رسول اللہ کی اطاعت۔ اگر ہم اس سے روگردانی کریں گے، اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو موڑ لیں گے، جہنم ہے۔ ہمیں آج اپنا فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں، کیا وہ راستہ قرآن اور حدیث والا ہے یا پھر پیروں، باباؤں، ملاؤں، مرشدوں کا ہے۔ ہمیں آج فیصلہ کر لینا چاہیے کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں، جنت کے راستے پر چل رہا ہوں، صحابہ کے راستے پر چل رہا ہوں، یا پھر جہنم کے راستے پر چل رہا ہوں، نفسانی خواہشات کے راستے پر چل رہا ہوں۔ ہمیں آج فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آج ہم فیصلہ نہیں کریں گے، جب دل کی دھڑکن رک جائے گی تب ہمیں کیا موقع ملے گا؟ یہ چند باتیں تھیں، اس پر غور کریں، نبی کی زندگی پڑھیں، سیرت پڑھیں، تاکہ اگر کوئی پرسنلی سوال کرے تو ہم اسے مدلل جواب دیں، اسے بہترین جواب دے سکیں۔ ہمیں علم حاصل کرنے کی سخت ضرورت ہے، شرعی علم حاصل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے راستے پر چلنے والا بنا، متقی بنا، اے اللہ بس تجھ سے ڈرنے والا بنا، آمین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد واجعلنا منہم، آمین، واغفر من قتل دین محمد ولا تجعلنا منہم، آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ تعالی عز وجل واتم واکبر، قم للصلاة۔